السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن کی روشنی لیسن نمبر 13، اس میں ہم پڑھیں گے نون ساکین تنوین کے قواعد۔ اس میں ہم جو پہلے دو قواعد پڑھ چکے ہیں، اظہار اور ادغام، آج ہم اس کا تیسرا قاعدہ پڑھیں گے، اخفا۔ اخفا کے معنی، اخفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی چھپا ہوا ادھورا غنہ، جس کو ہم آدھا غنہ بھی کہتے ہیں۔ جن حروف کا مخرج نون کے مخرج سے نہ زیادہ دور ہے اور نہ ہی زیادہ قریب ہے، ان پر اخفا کیا جاتا ہے۔ یہ کل حروف 15 ہیں، جو کہ حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ، اور یرملون کے 6 حروف یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان 6 حروف اور حروف حلقی کے 6 حروف ملا کر کل 12 حروف بن گئے۔ اب ان حروف کے بدلے اس کے علاوہ مطلب وہ حروف جو باقی بچ گئے ہیں ہمارے پاس حروف تہاجی میں، کل 15 ہیں، جیسے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، طاد، طا، ظا، ف، قاف، کیف۔ تو جب بھی ان حروف کو دیکھیں گے آپ، ان 15 حروف کو، تو نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر بچے ہوئے یہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں ہم اخفا کرتے ہیں، اور نون ساکن کی آواز کو اس کے بعد آنے والے حرف کے مخرج کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نوٹ: زبان کو نہ اوپر تالو سے لگائیں اور نہ ہی نیچے، بلکہ اخفا کرتے وقت اپنی زبان کو بالکل درمیان میں رکھیں، جس کو ہم مثال سے پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں، جیسے من کان۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس حرف کاف آ گیا ہے، تو اب ہم اس نون ساکن کو ادا کرتے وقت اپنی زبان کو بالکل نون کے مخرج سے ٹچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو زبان کو بالکل بیچ میں رکھیں، پڑھیں گے من کان۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والا حرف باریک ہوگا تو اخفا بھی باریک ادا ہوگا۔ اب ہم مثال سے دیکھتے ہیں کہ باریک کیسے اخفا ادا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس لفظ ہے ایک انتا۔ اب یہاں نون ساکن کے بعد ہمارے پاس حرف کون سا ہے؟ تا۔ تو تا ایک باریک لیٹر ہے۔ اب ہم اس کا اخفا جو ہے باریک کس طرح ادا کریں گے؟ یعنی نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا، آپ اس کو کہہ لیجئے، جو 15 حروف میں نے آپ کو بتایا تھے ان میں سے ہمارے پاس تا ہے یہاں پر، تا۔ نون ساکن کے بعد ہم جب ادا کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے کیسے ادا کرنا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو، نیچے والے ہونٹوں کو پھیلا لیں، تا۔ جب نون پر جائیں نون ساکن پر تو تا۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا تا تو یہ غلط ہو جائے گا، تا، ٹھیک ہے۔ اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا اس وقت۔ جب بھی یاد رکھیں باریک کرنا ہو کسی بھی حرف کو تو اس کو ہم ہونٹوں کو پھیلا کے ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والا حرف موٹا یعنی حروف مستعلیہ، جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، 7 ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، اور ان کا مجموعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، خص، ضغط، قل۔ تو اب اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان
7 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم اس نون ساکن کو، اور ہم جب اخفا کریں گے اس پہ تو ہم اس کو موٹا ادا کریں گے۔ اب ہم مثال سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ قودا، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور آگے ہمارے پاس حرف کون سا ہے؟ قوف۔ قوف ایک موٹا حرف ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے تو قودا، آپ نے دیکھا نون پہ جو میں نے اخفا کیا وہاں سے جب میں نے قوف کی آواز نکالنی ہے تو اس نون کا جو مخرج یعنی کہ ادا کرتے ہوئے، یعنی کہ پہلے تو اپنی زبان کو بیچ میں رکھنا ہے، درمیان میں، ٹھیک ہے، پھر جب آپ آخری حصہ جب اس کا ادا کرتے وقت قوف کی طرف آپ کا یہ ساؤنڈ ہے چلا جائے گا، قودا، یعنی خوف کو ہم نے موٹا پڑھا نون ساکن کے بعد۔ تو آپ نے دیکھا آج کا سبق انشاءاللہ تعالیٰ مشکل نہیں ہے، یاد رکھنے کی جو باتیں ہیں وہ بہت آسان ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں ان 6 حروف کو لانا ہے جو یرملون کے ہیں، اور اپنے ذہن میں ان 6 حروف کو لانا ہے جو حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے حروف بچتے ہیں ہمارے پاس حروف تہجی کے وہ کل 15 ہیں۔ اب اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو ہمیں اخفا کرنا ہے وہاں پر۔ دوسری بات کہ باریک کرنا ہے اور موٹا کرنا ہے، تو آپ کو اس میں بھی بہت آسانی ہے کہ کون سے حروف باریک پڑھنے والے، یعنی کہ جس کی آواز سافٹ نکلتی ہے، اور اس کو ہونٹوں کو ہمیں پھیلا کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اخفا باریک کر لیں گے۔ اگر موٹا کرنا ہے تو ہمارے پاس جو موٹے حروف ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے، جس کا مجموعہ ہے خصہ ضغطین قید، تو اگر یہ 7 ٹوٹل 7 ہیں حروف، اگر یہ آ جاتے ہیں نون ساکن و تنوین کے بعد تو آپ کو اخفا تھوڑا موٹا کرنا ہے، اور موٹا کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا ہلکا سا گول کرتے ہیں جب ہم موٹے ادا کرتے ہیں حروف، تو ٹھیک ہے، مگر زیادہ بھی اس کو گول نہیں کرتے ہونٹوں کو۔ اور ایک مین بات جس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، جب بھی اخفا ادا کریں تو اس میں اپنی زبان کو، اپنی ٹنگ کو بالکل بیچ میں درمیان میں بالکل ہینگ کر لیں، مطلب ٹچ نہیں کرنا نون کے مخرج سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہت آسانی فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے جوڑے رکھے۔ آپ جتنے بھی رولز پڑھتے آئے ہیں آپ سب ان رولز کو اچھی طرح ذہن میں رکھا کریں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان کو ضرور اس پہ اپلائی کریں۔ اس قرآن سے جڑنا کوئی ایک عام بات نہیں ہے، اس میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو اللہ کی توفیق ملتی ہے، جن کو اللہ اپنے لیے چن لیتا ہے۔ آپ جتنے بھی رولز پڑھتے آئے ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھا کریں، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں تو اس وقت ضرور ان کو اپلائی کریں اس پہ، تاکہ آپ کی اچھے سے پریکٹس ہوتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی والغمی، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔